ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل میں پیپل کا ایک بہت پرانا درخت تھا۔ پیپل کے اس درخت میں ایک سوراخ بنا ہوا تھا۔ اس سوراخ میں ایک گلہری اپنے بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، گلہری کا میاں کسی کام سے کہیں دور چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد بہت زور کی آندھی آ گئی۔ آندھی میں کئی پیڑ ٹوٹ کر گر گئے اور پیپل کا وہ پیڑ بھی ٹوٹ کر گر پڑا جس میں اس گلہری کا گھر تھا۔ پیڑ کے گر جانے سے گلہری بہت پریشان ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ پیڑ کے گر جانے سے میرے رہنے کا ٹھکانہ بھی ختم ہو گیا۔ میرے میاں یہاں ہوتے تو ہم دونوں مل کر ایک نیا گھر بنا لیتے۔ اب میں اکیلی کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تبھی وہاں ایک طوطا آ جاتا ہے اور کہنے لگا، گلہری بہن، لگتا ہے تم اس پیڑ کے گر جانے کی وجہ سے بہت پریشان ہو۔ ہاں بھیا، اس پیڑ میں میرا گھر تھا، اب میرا رہنے کا ٹھکانہ ہی نہیں بچا، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ تو پریشان کیوں ہوتی ہو بہن؟ ہمت سے کام لو اور کسی دوسرے پیڑ پہ اپنا گھر بنا لو۔ ہاں بھیا، دوسرا گھر بنانے کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ گلہری گھر بنانے کے لیے کسی دوسرے اچھے سے پیڑ کی تلاش کرنے لگی۔ گلہری کو ایک آم کا بڑا سا پیڑ نظر آیا۔ ہاں، گھر بنانے کے لیے یہ پیڑ ٹھیک رہے گا۔ اور پھر گلہری پیڑ پہ ایک نیا گھر بنانے میں لگ جاتی ہے۔ اس پیڑ کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ اس گھر میں ایک بلّا رہا کرتا تھا۔ یہ بلّا بہت ہی چالاک اور ہوشیار بلّا تھا۔ دوسروں کی چیزیں چرانا اور چھین جھپٹ کرنا اور غنڈہ گردی کرنا بلّے کا پرانا پیشہ تھا۔ یہ بدمعاش بلّا ہر وقت مفت کا مال ہڑپنے کی ہی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ گلہری کو گھر بناتے ہوئے بلّا بڑا ہوشیاری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دنوں کی محنت کے بعد گلہری نے اپنا نیا گھر بنا کے تیار کر لیا۔ اب گلہری بڑے آرام سے اپنے گھر میں رہنے لگی۔ محنتی گلہری سارا دن جنگل میں گھوم گھوم کر اپنے لیے کھانا جمع کرتی اور شام میں بیٹھ کے کھا لیتی۔ ہوشیار بلّا یہ سارے نظارے دیکھ رہا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، گلہری اپنی خوراک لے کے آئی تو بدمعاش بلّا گلہری کے پاس آ کے بولا، اے گلہری، تو روز اپنے لیے کھانا لے کے آتی ہے اور خود ہی کھا جاتی ہے۔ ارے کبھی کبھی تھوڑا کچھ مجھے بھی کھانے کو دیا کرنا، میں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سارا دن محنت کرتی ہوں، تم بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرو، مانگ کے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ گلہری بلّے کو ٹکا سا جواب دے کے اپنے گھر میں چلی گئی اور بلّا غصے سے چھٹپٹا کے رہ گیا۔ اسی طرح کچھ ہفتے گزر گئے اور گلہری نے 2 بچوں کو جنم دیا اور بلّا اپنے گھر سے باہر بیٹھا ہوا گلہری اور اس کے بچوں کو گھورتا رہتا تھا۔ کچھ دن گزر جانے سے اب گلہری کے بچے کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، گلہری اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی، پیارے بچوں، میں تمہارے لیے کھانا لینے جا رہی ہوں اور تم گھر میں بیٹھ کر میرا انتظار کرنا۔ گلہری کھانا لانے چلی گئی اور بلّا اپنے گھر کے باہر بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد جب گلہری کھانا لے کے گھر واپس آئی تو اپنے بچوں کو گھر سے غائب پایا۔ ارے میرے بچے کہاں چلے گئے؟ ارے تم دونوں کہاں ہو؟ آؤ میرے بچوں، دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لے کے آئی ہوں۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد ادھر ادھر جب بچے کہیں نہیں ملے تو گلہری بہت پریشان ہو گئی۔ وہ بلّے کے پاس آئی اور اس نے پوچھا، بلّے بھیا، کیا تم نے میرے بچوں کو دیکھا ہے؟ وہ گھر سے کہیں چلے گئے ہیں۔ ہاں، تمہارے بچوں کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ابھی تک تو وہ دونوں صحیح سلامت ہیں اور جب تک سلامت رہیں گے تب تک تو میرا کہا مانیں گی۔ بدمعاش بلّے، تیری ہمت کیسی ہوئی میرے بچوں کو پکڑنے کی؟ آخر تم سے چاہتا کیا ہے؟ اگر تمہیں تمہارے بچے چاہیے
تو مجھے بھی کھانا لا کے دینا ہوگا، نہیں تو میں تیرے بچوں کو ہی کھا جاؤں گا۔ نہیں نہیں، میرے بچوں کو کچھ نہیں کرنا، میں ہر روز تمہارے لیے کھانا لا دیا کروں گی، گلہری نے روتے ہوئے کہا۔ اس دن کے بعد سے گلہری ہر روز اس بلے کے لیے کھانا لانے لگی۔ بلہ مفت کا کھانا کھا کے ڈکار مار کے اپنے گھر کے اندر چلا جاتا۔ اس طرح سے کچھ دن گزر گئے۔ ایک دن گلہری نے بلے سے کہا، کم از کم ایک بار مجھ کو میرے بچوں سے تو ملوا دو۔ بلہ غصے سے ہرا کے بولا، لگتا ہے تمہیں اپنے بچوں کی جان پیاری نہیں ہے، اگر زیادہ چالاکی کی تو میں ابھی تمہارے بچوں کو کھا جاؤں گا۔ گلہری ڈر گئی اور واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ گلہری کا میاں بھی اب گھر واپس لوٹ آیا۔ گلہری نے اسے سب بات بتا دی تو وہ کہتا ہے وہ بلہ بڑا ہی چالاک اور ہوشیار ہے، اسے سبق سکھانے کے لیے مجھے اپنے دوست لومڑ کی مدد لینی ہوگی۔ میں تو کہتی ہوں تم فوراً لومڑ کے پاس جاؤ، گلہری نے روتے ہوئے کہا۔ گلہری کی بات سن کے اس کا میاں لومڑ کے پاس گیا اور اپنے دوست لومڑ سے مل کر اسے ساری بات بتائی۔ اس کی بات سن کر لومڑ نے کہا، ارے میں اس بلے کو پہلے سے جانتا ہوں، وہ بہت بدماش ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں آج اس کی ساری بدماشی نکال دوں گا۔ لومڑ نے کہا۔ پھر لومڑ گلہری کے ساتھ چل پڑا۔ گلہری بھی وہاں پہنچ گئی۔ لومڑ گلہری سے کہتا ہے، گلہری بہن تم آواز دے کر اس بلے کو اس کے گھر سے باہر نکالو، پھر میں اس کی طبیعت صاف کر دوں گا۔ گلہری نے بلے کو آواز دی، بلے او بلے ذرا باہر آؤ، دیکھو میں تمہارے لیے کھانا لائی ہوں۔ گلہری نے کہا۔ بلہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر آیا، لومڑ نے فوراً ہی اسے دبوچ لیا۔ لومبے بدماش، تیری ہمت کیسی ہوئی تم نے ان کے بچوں کو پکڑ لیا؟ بول کہاں ہیں اس کے بچے؟ بھائی ان کے بچے صحیح سلامت ہیں اور میرے گھر کے اندر ہیں، میں نے انہیں بند کیا ہوا ہے اور میں نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ گلہری بہن تم ذرا اندر جا کے اپنے بچوں کو لے کے آؤ، لومڑ نے کہا، تب تک میں اس بلے کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ گلہری اس کے گھر کے اندر چلی گئی اور لومڑ نے اس کی بلے کی درگت بنائی، اس کی خوب پٹائی کی۔ لومڑ بلے کو اٹھا کے زمین پہ پٹکنے لگا۔ بلہ مار کھا کے ادمرا ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، پھر آگے سے ایسی غلطی میں کبھی نہیں کروں گا لومڑ۔ تبھی بلے کے گھر کے اندر سے گلہری اپنے دونوں بچوں کو لے کے گھر سے باہر آ گئی۔ دیکھو دیکھو گلہری کے بچے بالکل ٹھیک ہیں، لومڑ بھائی اب تو مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ بلہ ہمت کر کے کھڑا ہوا اور لنگڑاتے ہوئے چلا گیا۔ گلہری لومڑ سے بولی، آپ کی مدد سے ہی مجھے میرے بچے واپس مل پائے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ارے بہن مجھ سے شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ کیوں کرتی ہو؟ یہ تو میرا فرض تھا جو میں نے نبھایا، اب تم لوگ اپنے گھر میں جاؤ اور آرام سے رہو۔ لومڑ نے کہا۔ گلہری کا خاندان اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں سے ہی دوستی کرنی چاہیے، کیونکہ مصیبت کے وقت اچھے دوست ہی کام آتے ہیں۔